آج کا جو ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے ڈان کا وہ ہے آئی ایچ کے کلنگس. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آئی ایچ کے اسٹینڈ فار انڈیا ہیلڈ کشمیر. آئی ایچ کے جو ہے یہ یوز ہوتا ہے انڈیا ہیلڈ کشمیر کے لیے، اس کا ایبریویشن ہے. تو یہ ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے حال ہی میں، ایک جو ہے نا واقعہ پیش آیا ہے منگل کے روز ٹیوزڈے کو. 3 جو ہے نا معصوم نوجوانوں کو جو ہے وہ انڈیا کے اندر قتل کر دیا گیا بھارتی فورسز کے ہاتھوں. اور ان کی یہ جو دہشت گردی ہے انڈیا کی، اور جو ہے نا معصوم لوگوں کا جو قتل عام ہے وہ جاری ہے. تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ایز 2021 بگن، جیسا کہ 2020 جو ہے 2021 جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. 2021 شروع ہو چکا ہے، آج 2 جنوری ہے 2021 کی. تو دیر آر فیو سائنز دیٹ نیو دہلی از ولنگ ٹو چینج اٹس اسٹرائڈ. کہتے ہیں کچھ ایسی علامتیں ہیں، کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ نئی دہلی جو ہے، انڈیا جو ہے، وہ اپنے جو میتھڈز ہے وہ چینج کرے گی، اپنی کوششیں چینج کرے گی، ٹیسٹڈ اپنی آزمائشیں، اپنے جو اس کے طریقے ہیں ان کو چینج کرے گی. فیلڈ میتھڈز، وہ طریقے جو کہ ناکام ہو چکے تھے ان انڈیا ہیلڈ کشمیر، انڈیا ہیلڈ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس نے جتنے بھی ناکام طریقے اپنائے ہیں ان کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے، ان تمام تر طریقوں کو جو ہے نا وہ اب کہتا ہے کہ علامتیں ایسی ہیں کہ وہ ان طریقوں کو تبدیل کرے گی، کہ طریقوں کو تبدیل کرے گی ان کی آواز دبانے کے لیے. یہ نہیں کہ اب جو ہے نا آواز دبانا بند کر دے گی. انہیں لگتا ہے کہ یہ طریقے اب جو ہے نا تھوڑا سا کام نہیں کر رہے، لیکن وہ اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نا کشمیر کو جو ہے نا آزاد نہیں کرنا چاہتے. وہ اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا خریدا ہوا خطہ ہے، اور اس چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو آواز نظر نہیں آ رہی کشمیریوں کی، نہ ان معصوموں کے خون نظر آ رہا ہے، نہ معصوموں کی چیخ و پکار نظر آتی ہے. وہ اس چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے کہ لیکن کچھ آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ جو ہے نا تھوڑا سا اپنا طریقہ تبدیل کریں گے. یٹ نیو دہلیز اٹیمپٹس ٹو ملیٹریلی subdue the Kashmiris and make them renounce their desire for freedom and dignity are bound to fail. کہتے ہیں پھر بھی اگر انہوں نے ایسا کیا تو کشمیریوں کو جو انہوں نے ان کی آواز کو دبانے کی اور وقار کو جو ہے نا دبانے کی، ان کی آزادی کی خواہش کو دبانے کی جو کوششیں ہیں پھر بھی ناکام رہیں گی. پھر بھی یہ بات کہتا ہے اٹل ہے کہ ان کی تمام تر کوششیں کیا رہیں گی؟ ناکام رہیں گی. ڈسپائٹ دا پیسج آف اوور اے ایئر سنس انڈیا ریووکڈ دا ڈسپیوٹیڈ ریجنز آٹونومس اسٹیٹس، دا پیپل آف آئی ایچ کے ہیو یٹ ٹو ایکسیپٹ دس اللیگل موو. کہتے ہیں ہندوستان کو متنازع خطے کے خود مختار حیثیت کو مسترد کرنے کے بعد 1 سال گزر جانے کے باوجود آئی ایچ کے لوگوں نے ابھی تک اس غیر قانونی اقدام کو قبول نہیں کیا. کہتے ہیں ہندوستان نے جو متنازع خطے کی اس کی جو خود مختار حیثیت ہے اس کو انہوں نے مسترد کیا ہوا ہے. 1 سال گزر گیا ہے، انہوں نے ویسے تو کافی سال گزر گئے ہیں، تو 2020 گزر گیا ہے، 2021 آ گیا ہے. 2020 پر انہوں نے بہت سارے لاک ڈاؤن کیا، انہیں گھر میں نظر بند کیا، بہت سارا ان کے اوپر ظلم کیا. جو کہتے ہیں سال گزر گیا ہے اور اس پورے سال میں انہوں نے بہت سارے ظلم کیے، لیکن کشمیری آئی ایچ کے لوگ، انڈیا ہیلڈ کشمیر کے لوگ ابھی تک اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی بات کو نہیں مانیں گے. وہ اس غیر قانونی اقدام کو قبول نہیں کر سکتے کہ جو انڈیا کی سرزمین ہے وہ خود مختار نہیں، آئی ایچ کے جو زمین ہے، آئی ایچ کے کا جو خطہ ہے وہ خود مختار نہیں ہے بلکہ انڈیا کا پابند ہے، انڈیا کا غلام ہے. تو وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. Next, however, the Indian establishment continues to employ brutal methods to crush the Kashmiri spirit as was witnessed during a dubious recent encounters.
کہتے ہیں تاہم بھارتی اسٹیبلشمنٹ کشمیریوں کی روح کو کچلنے کے لیے سفاخانہ طریقے استعمال کرتی رہتی ہے، جیسا کہ حالیہ مشکوک انکاؤنٹر کے دوران دیکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں پھر بھی انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اتنے سال ہو گئے اور یہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں کہ یہ خطہ جو ہے وہ خود مختار ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کی روحوں کو کچلنے کے لیے تیار ہیں، کوشاں ہیں، ان کی روحیں کچلتے جا رہے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے خواتین ہیں، ان کے نوجوان ہیں، ان کو قتل کرنا انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ یہ کہتا ہے، ایک مثال دی اس نے کہ حال ہی میں کچھ مشکوک انکاؤنٹر ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کی ایگزامپل یہ دیتا ہے، کہتا ہے ایز پر رپورٹ، جیسا کہ اطلاعات کے مطابق 3 youths were gunned down by Indian forces on Tuesday after they were cornered inside a home۔ کہتے 3 جو ہے نا نوجوانوں کو منگل کے روز 3 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، انہیں گھر میں بند کر کے، گھر کے اندر گھیرا ڈالنے کے بعد ان کے گھر کے گرد ان کو کیا کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ While the occupied regions police say 2 of victims were hardcore associates of the terrorists۔ کہتا ہے کہ اس آکوپائڈ کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی جو پولیس ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان میں سے 2 لوگ جو تھے وہ دہشت گردوں کے ساتھی تھے، لیکن ان کی جو فیملیز ہیں ان کا کیا کہنا ہے، دا فیملیز ڈسپیوٹ دس، فیملیز اس کے برعکس جواب دیتی ہے، اس کو جو ہے نا تنازعہ بناتی ہے اور کہتی ہے among the victims were 2 students said to be on their way to Srinagar for tutoring۔ کہتے جہاں بحق ہونے والے 2 طلباء بھی شامل تھے اس میں، اور وہ بتایا گیا ہے کہ وہ سری نگر کے اندر ٹیوشن لینے کے لیے جا رہے تھے۔ تو دیکھیں کتنی ایک یوں سمجھ لیں دہشت گردی، کھلے عام دہشت گردی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں اور انہیں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور بہانہ کیا کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے جو ہے نا ساتھی۔ جب سے یہ نام ٹیررسٹ جو ہے نا ایک متعارف کرایا گیا ہے نا، چاہے ٹیررسٹ کی وجہ سے، چاہے دہشت گردوں کی وجہ سے، چاہے امریکہ نے اسے انٹروڈیوس کروایا ہے، جب سے یہ ٹیررسٹ کا لفظ آیا ہے نا، بہت سے انوسینٹ لوگ بھی اس نام سے جو ہے نا قتل کر دیے جاتے ہیں، بہت سے معصوم لوگ اس نام سے منسوب کر کے قتل کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ تھے۔ سو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اٹ سیمز دیٹ ڈیو پروسیس ڈز ناٹ میٹر فار مچ ان دا ہیلڈ ریجن ایز نیو دہلیز ان آرمڈ فورسز آر فری ٹو کل ہوم ایور دے چوز۔ کہتے بدقسمت سے ایسا لگتا ہے کہ زیر بحث خطے میں مناسب عمل سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نئی دہلی کے مسلح نافذ کرنے والے اپنی انتخاب میں سے کسی کو بھی مارنے کے لیے آزاد ہیں۔ ہم جتنی بھی بحث کر لیں، ہم جتنا بھی کچھ کہہ لیں، خطے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی اس کے اندر جو ہے نا ان کی طرف سے جلسے ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے نا ہڑتالیں ہو رہی ہیں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے، لیکن ان کی ہڑتالیں اور ان کے باتیں اور ان کی چیخ و پکار ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، اور مسلح افواج وہاں کی جس کو مرضی چن کے مار دیتے ہیں۔ The incident bears a grim resemblance to an episode that occurred last July۔ کہتے یہ واقعہ بالکل اسی واقعے کی طرح ہے جو حال ہی میں جولائی کے اندر ہوا تھا، جب when 3 laborers were killed، جب 3 جو ہے نا مزدوروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ Then also Indian forces had claimed weapons had been found on the victims۔ کہتے تب بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا، یہ بات وہاں پہ بتائی گئی کی تھی، یہ بہانہ کیا گیا تھا کہ ان کے پاس انہیں گنز ملی تھی، ان کے پاس انہیں اسلحہ ملا تھا۔ However, this lie was recently exposed when an Indian Army officer and 2 others were charged with planting weapons on the bodies۔ کہتے 3 مزدوروں کو انہوں نے قتل کیا اور ان کے اوپر انہوں نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ ان کے پاس گنز ملی تھی، ان کے پاس اسلحہ ملا تھا،
اور یہ بات ان کا یہ جو جھوٹ ہے یہ حال ہی میں بے نقاب ہوا ہے کہ جب کچھ انڈین جو ان کے کیا کہتے ہیں افسر ہیں ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کچھ کچھ لاشوں پر اسلحہ لگانے کا الزام جو ہے نا ان پر لگایا کہ کچھ لاشیں ملی ان پر انہوں نے اسلحے کا الزام لگایا. تو جب ان کا یہ جھوٹ پکڑا گیا تو اس کی وجہ سے یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ وہ مزدوروں کے پاس اسلحہ نہیں تھا. نیکسٹ وہ کہتا ہے اٹ اپیئرز دیٹ دا رائٹ ونگ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ ان نیو دہلی از ایپنگ دا ٹیکٹکس اسرائیلیز یوزڈ اگینسٹ دا پیلسٹینینز. کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نئی دہلی میں دائیں بازو کی جو بی جے پی ہے اس کے زیر قید حکومت اسرائیلی فلسطینوں کے خلاف استعمال کرنے والے ہتھ کنڈوں کی حمایت کر رہی ہے. بی جے پی جو اس کا ساتھ دے رہی ہے بی جے پی گورنمنٹ ان فورسز کا اور بالکل جو ہے نا کشمیریوں کی آواز نہیں سن رہی، وہ فلسطینیوں کے اوپر جو اسرائیل کے مظالم ہیں اس کی حمایت کرتی ہے. Palestine too, an arm to the teeth military machine uses unrestrained force against a dispossessed population fighting for its rights. کہتے بالکل اسی طرح مقبوضہ فلسطین میں بھی ایک مسلح دانتوں کی ایک فوج، مطلب ان کی جو فوج ہے وہ ایک ایسی مشین استعمال کرتی ہے، مطلب ان کے پاس ایک ایسا حق ہے کہ وہ جو ہے نا کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں. اپنے حقوق کے لیے لڑی جانے والی جو آبادی ہے اس کے خلاف بے قابو طاقت کا استعمال کرتی ہے. تو کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی فورسز کے پاس ایک ایسا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی مار دیں، جیسا کہ فلسطین کے اندر ہے فورسز جس کو مرضی مار دیں، often murdering children, women in the process. بے شک وہ بچے ہیں یا خواتین ہیں ان کو قتل کرتی رہتی ہیں. Yet sadly, some of the most powerful actors on the world stage shield both Israel and India against the criticism of such blatant rights abuses and instead tout their democratic credentials. کہتے پھر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر کچھ طاقتور ایسے ممالک ہیں جو اسرائیل اور بھارت دونوں کو اس طرح کی پامالی حقوق کی پامالی جو کرتے ہیں وہ اس کی تنقید کرنے کے خلاف ان کو بچاتے ہیں. جب کوئی ان پر تنقید کرتا ہے کہ یہ لوگ حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو کچھ ایسے طاقتور ممالک ہیں جو ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بجائے کہ ان کے حقوقی جمہوری اسناد کو ختم کریں بلکہ ان کے پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. دس ہپوکریسی مسٹ اینڈ. یہ منافقت ختم ہونی چاہیے. جو بڑے ممالک ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی منافقت جو ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے. India cannot be allowed to kill innocent Kashmiris at will and justify the crimes by labeling them militants. بھارت کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ بے گناہ کشمیریوں کو اپنی مرضی سے قتل کر دیں اور انہیں عسکریت پسندوں کا نام دے کر ان جرائم کو جواز پیش کریں. بھارت کو یہ بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بے گناہ کشمیریوں کو قتل کر دے، انوسنٹ کشمیریوں کو قتل کر دے اور ان پر کسی اسلحے کا الزام لگا دے، ان پر ٹیررسٹ کا الزام لگا دے، ان پر ٹیررسٹ کے ساتھی کا الزام لگا دے. جو ٹیررسٹ کا ساتھی بھی ہے اس کو بھی سانس لینے کی اجازت نہیں، اس کو بھی مار دو. تو نیکسٹ وہ کہتے ہیں کشمیریز آر ناٹ ہیپی ود نیو دہلیز اٹیمپٹس ٹو کنکوائر دیئر لینڈ اینڈ ول resist with all means available. کہتے کشمیری اپنی سرزمین کو فتح کرنے کی نئی دہلی کی جو کوششیں ہیں اس سے بالکل خوش نہیں ہیں اور اپنی تمام تر کوششیں کرے گی ان کے خلاف مزاحمت کرنے میں. If India is serious about bringing peace to occupied Kashmir, اگر انڈیا اس بات پر سیریس ہے کہ وہ انڈیا میں کشمیر میں امن لانا چاہتا ہے، اگر بھارت اس بات پر سنجیدہ ہے کہ وہ کشمیر کے اندر امن لانا چاہتا ہے، then instead of using violent tactics it needs to listen the demands of the Kashmiris and work out a political solution to the crisis. کہتے تو پھر انہیں جو تشدد
ہتھ کنڈے ہیں تشدد والے، پرتشدد ہتھ کنڈے ہیں، اس کو استعمال کرنے کے بجائے کشمیریوں کے مطالبات کو ماننا چاہیے، انہیں سننا چاہیے، اور بحران کے سیاسی حل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جو حل ہے وہ پولیٹیکل سولوشن ہے، اس کو سیاسی عمل سے حل کرنا چاہیے۔ Yet with a Hindu chauvinist dispensation in New Delhi, such a sagacious approach cannot be expected. کہتا ہے ہندوؤں کے ہوتے ہوئے نیو دہلی کے اندر اس تقسیم کے ساتھ اس طرح کی جو مذموم انداز ہیں اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایک ایڈیٹوریل، درد بھرا ایڈیٹوریل۔ وش یو بیسٹ آف لک، نیکسٹ اگلے ایڈیٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔